بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان کو اللہ پاک نے بنایا ہے مٹی سے، جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ انسان کی طبیعت میں اور انسان کی مزاج میں اور اس کی خلقت میں مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے اور آگ بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں، ان میں سے ہر ایک کی خصوصیت، ہر ایک کا مزاج الگ ہے۔ آگ کے اندر غرور ہے، اور ایسا غرور ہے کہ آگ اگر آپ جلائیں اور اس میں پٹرول چھڑکا دیں یا خشک قسم کی لکڑیاں ہوں تو وہ آگ ظاہر ہے کہ اس آگ کو آپ دبا نہیں سکتے۔ شیاطین اور جنات یہ آگ سے پیدا ہے۔ جتنا غرور شیاطین میں اور جنات میں ہے وہ ان کی اصلیت کی وجہ سے، چونکہ ان کے اصل کے اندر آگ ہے، اس وجہ سے جنات میں عاجزی اور تواضع بہت کم ہے۔ ابلیس شیطان وہ آگ سے پیدا ہے۔ آدم علیہ السلام کی خلقت میں اور تخلیق میں مٹی ہے۔ مٹی کی عاجزی آپ حضرات نے دیکھی ہے۔ مٹی میں ہل چلاتے ہیں، زمین کے سینے کو چاک کرتے ہیں، وہ زمین پر گندگیاں ڈھیروں کے ڈھیر آپ ڈال دیتے ہیں، زمین تو کچھ بھی نہیں کہتی۔ زمین میں عاجزی ہے، آگ کے اندر غرور ہے۔ اس لیے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو آپ سجدہ کریں، تو ابلیس نے کہا کہ فرشتے تو سجدہ کرے لیکن میں تو نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کی ہے، تو مٹی مجھے سجدہ کرے، میں آگ ہو کر کے اس کو کیسے سجدہ کروں؟ اس لیے آگ کے اندر غرور ہے۔ اپنے اس غرور کے بنیاد شیطان اور جنات، ان کی تخلیق اور خلقت میں آگ جب آ گئی تو اس آگ نے تو اس کو مست کر دیا، اور خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کو دیکھو، پاؤں کے تلے روندا جاتا ہے، لوگ اس پر چلتے ہیں، گندگیاں ڈالتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، زمین کو چیرتے ہیں، میں آگ ہو کر کے اس کو سجدہ کروں؟ یہ ہوگا نہیں۔ ہوا کے اندر بھی تعلی اور اونچائی ہے۔ ہوا ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں اونچا۔ فٹ بال کے اندر تھوڑی سی ہوا ہوتی ہے اور وہ ہوا بند ہے، اس میں آپ معمولی سا اس کو شاٹ لگائیں گے فٹ بال اوپر چلا جائے گا۔
اسی فٹ بال کی ہوا کو جب آپ نکالیں گے، نکالنے کے بعد اب آپ شاٹ مارے تو انشاءاللہ چھت تک بھی نہیں جائے گا۔ یہ آپ کے پاؤں کا کمال تو ہے، آپ کہیں گے کہ میری شاٹ کی وجہ سے جا رہا ہے، تو آپ کے اگر شاٹ ہے، آپ کے پاؤں کی طاقت ہے، تو ہوا نکالنے کے بعد پھر آپ اس کو شاٹ لگائیں، چھت تک پہنچے نہیں پہنچے گا، چونکہ اس کے اندر ہوا ہے، ہوا بھری ہوئی ہے، اور ہوا ہمیشہ اونچائی کو چاہتا ہے۔ اور پانی کو آپ نے دیکھا کہ پانی کی طبیعت کے اندر ہرس ہے، سیلاب جب آ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ چاہے جانور اس کے سامنے آ جائے، لوگوں کے سامان آ جائیں، بندے آ جائیں، وہ سب کو بہا کر کے لے جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں جب پانی بھی ہے اور عناصر اربع 4 چیزوں سے، پانی، مٹی، ہوا اور آگ، ان سے جب پیدا ہے تو انسان کی طبیعت میں ہرس بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز اس کی طبیعت میں رکھی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ تو اس کا اثر تو دکھائے گا وہ۔ جب پانی ہے، پانی میں ہرس ہے، تو انسان میں بھی ہرس اتنا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من المال لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کو 2 بڑی ندیاں جانوروں سے مال بھر کر کے دے دو، لابتغى ثالثا، وہ تیسرے کی تلاش میں رہے گا۔ لن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب، اس کے منہ کو مٹی ہی بھر دے گی، قبر میں جا کر کے مٹی سے شاید یہ کہ اس کا ہرس ختم ہو جائے، ورنہ ختم نہیں ہوگا۔ انسان میں ہرس بھی ہے، اس ہرس کے ہوتے ہوئے پھر بھی آدمی اللہ کے راستے میں غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بے کسوں کے ان کا سہارا بن جائے تو کمال ہے اس انسان کا۔ انسان کی طبیعت میں چونکہ آگ ہے، آگ میں غرور ہے، تو غرور بھی ہم میں ہوتا۔ بعض لوگ جو اللہ آپ کا بھلا کرے 5 فٹ کے ہوتے ہیں، 6 فٹ کے ہوتے ہیں، 7 فٹ کا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اور چلو 7 فٹ کے بھی ہو تو ماشاءاللہ ہماری باتیں بڑی ہوتی ہے، مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ یہ وہ اندر جو آگ ہے نا، آگ سے بنی ہوئی، اسی میں اس طرح شوخیاں دکھا رہا ہے، مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ آپ کو خوب جانتے ہیں کہ جب آپ کا پیشاب آتا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، جب پخانہ آ جاتا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، سردی آ جاتی ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے، گرمی کو بھی آپ روک نہیں سکتے۔ باتیں ہماری بڑی ہوتی ہے، جیسے آگ کے اندر غرور ہے، اس غرور کو وہ آگ ہے جو میرے اندر بول رہی ہے، مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، جانتے کون ہوں؟ آپ کو خوب جانتے ہیں کہ پیشاب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، پاخانہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، سردی بھی نہیں ہے، گرمی بھی نہیں ہے، بخار نہیں ہے، غمی خوشیاں آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بہت بڑا آدمی ہے، چوہے سے ڈرنے والا، لیکن یہ وہ آگ ہے اندر سے بول رہی ہے۔ اور اسی آگ کی وجہ سے غصہ بھی، غصہ انسان کے اندر خوب۔ آپ نے دیکھا کہ جب آدمی غصہ ہو جاتا ہے تو اس کے یہ گلے کی رگیں پھول جاتی ہے، رنگ اس کا بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی غصہ ہو رہا ہے اور میرے نبی فرما رہے کہ جا کر کے اس کو بولو کہ اعوذ باللہ پڑھو، یہ شیطان ہوا بھری ہے اور وہ آگ بھڑک اٹھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ جب اس کو بتایا جا رہا ہے، نبی کا پیغام بھی اس کو آ جاتا ہے، ادھر کھڑا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ اعوذ باللہ پڑھ کر کے بیٹھ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کیا میں کوئی پاگل ہو گیا ہوں کیا؟ اللہ کا نبی حکم دے رہا ہے، لیکن غصے میں یہ ہے کہ فی الحال اس کو نہیں۔ صحابیہ خاتون اپنے بچے کے قبر پر جو ہے نا رو رہی ہے، تو میرے نبی کو پہچان نہیں رہی ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اسبری، صبر کرو، تو وہ غصے میں آ کر کے کہتے الیک انی، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ یہ صحابی خاتون، لیکن نبی کو دیکھا نہیں، انہوں نے پہچانا نہیں، بر وقت غصے میں تھی تو صحابیہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اسبری، صبر کرو، اب تیرے رونے سے تو کچھ نہیں ہوگا، جزا فضا سے، فریاد سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بندہ واپس تو نہیں آئے گا، تیرا بچہ، صبر کر لے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو وہ نبی کو کہتی ہے کہ الیک انی، ہٹ جا میرے سامنے سے، ایسی باتیں نہ کر۔ اللہ کا نبی ہٹ گیا۔
اب وہ روتے 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 جب تھک گئی اور گھر کو واپس لوٹ گئی تو کسی نے کہا کہ خدا کی بندی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ صبر کرو؟ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اچھا، مجھے تو اس کا علم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہے۔ یہاں سے جا کر کے حضرت کے گھر پہ پہنچ گئی اور پہنچ کر کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو جب آدمی کو دھچکا لگے، مصیبت آ جائے، اور جب پریشانی کے موقع پر آدمی صبر کرے اس وقت، باقی بعد میں روتے روتے جزا فضا بے صبری کرتے 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 انسان تھک جاتا ہے۔ اب تو تھک کر کے میرے پاس آ گئی ہے، اس صبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صبر تو وہ ہے کہ جب بھائی مر جائے، بیٹا مر جائے، شوہر مر جائے، اس وقت کوئی صبر کرے، اس وقت آپ نے کیا نہیں۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلا دھچکا انسان کو لگے اس وقت انسان صبر کرے، آپ نے صبر کیا نہیں۔ یہ غصے میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو فرمایا کہ فلیجلس، بیٹھ جائے۔ فإن ذهب عنه الغضب، اگر غصہ ختم ہو جائے بیٹھتے ہوئے تھوڑی دیر بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جاتا تو ٹھیک ہے، وإلا فليضطجع، ورنہ وہ لیٹ جائے۔ اذا غضب احدکم، جب کسی کو غصہ آ جائے، وهو قائم، کھڑا ہے، فلیجلس، بیٹھ جائے۔ فإن ذهب عنه الغضب، اگر غصہ چلا جائے تو سبحان اللہ، اور اگر نہ جائے تو فلیضطجع، پھر لیٹ جائے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے۔ کمال اس انسان کا ہوگا کہ جو اپنے غصے کے دوران بھی خدا کو یاد رکھے، غصے کے دوران نبی کی ہدایت کو سمجھ جائے کہ میرے نبی کی رہنمائی میرے لیے کیا ہے۔ یہ غصے کے دوران آدمی سمجھتا نہیں ہے، لیکن شریعت ایک عجیب چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 دن تک غصے کی بھی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی زیادہ پٹھان اور بلوچ اگر زیادہ غصہ ہو تو فرمایا کہ 3 دن تک آدمی بہت کچھ سوچنے کو ملتا ہے انسان کو، 3 دن تک انسان ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اگر 3 دن تک بھی اس کو سوچنے کا موقع نہ ملے تو وہ یہ کہے کہ میں کسی انسان کے گھر پہ جانور پیدا ہو گیا ہوں، بس اتنا ہی کہ اور کیا کہے۔ 3 دن تک اگر وہ پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو میں نے عرض کیا کہ بس وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اب کوئی انسان ہوں، اب یہی سمجھے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ میں ہوں تو کسی صوفی صاحب کے گھر پہ پیدا ہوا ہوں اور کسی مولوی کا بیٹا ہوں، لیکن 3 دن میں بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو یقین کرے انسانی شکل میں وہ جانور ہے۔ اس کو مبارکباد دے دے سارے ساتھی مل کر کے کہ واہ، انسانی شکل میں جانور۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر اخاه فوق 3 فمات دخل النار، کسی مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے ان يهجر اخاه فوق 3 دن سے زیادہ بائی کاٹ کرے اپنے بھائی سے۔ ہاں دینی اگر مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، ایک آدمی بے دین ہے اور دین کا دشمن ہے، دین کا باغی ہے، خدا کا باغی ہے، اور احکام شریعہ کو وہ پاؤں تلے روند ڈالتا ہے، اس کو آپ سمجھا بھی رہے لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس قسم کے بے دین لوگوں سے آپ سالوں کے سال بائیکاٹ کرے۔ جہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے وہاں ہمیں غصہ آتا نہیں ہے، اور جہاں غصہ ناجائز اور حرام ہے وہاں پر ہم لوگ غصہ کرتے ہیں۔ جدھر غصہ آنا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت کی موجودگی میں ہم زکوٰۃ دیتے تھے، بیت المال میں اس کو جمع کیا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ نبی نہیں رہا اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کمزور بدن والا آدمی اور چھوٹے قد کا، چھوٹے قد سے مطلب یہ آپ نہ سمجھے کہ ٹھکنے قد کے جیسے لوگ ہوتے نہیں، لیکن اتنے لمبے تھڑنگے نہیں تھے، کچھ آپ کی قد چھوٹی تھی حضرت ابو بکر کی، کمزور قسم کا آدمی۔ اب لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں اور کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم بیت المال کو، حکومت کو، خلیفہ کو، ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ تو اس وقت جمع ہوتی تھی بیت المال میں، پھر غریبوں پر اس کو خرچ کیا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں
آج کل بھی بینکوں سے آپ کے پیسے کروڑ 2 کروڑ 50 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ وہاں سے حکومت زکوٰۃ کاٹتی ہے، پھر غریبوں پر، ان غریبوں پر آپ کی زکوٰۃ کے پیسے کو قطعاً آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جو مولوی کہتا ہے وہ اپنے گلے میں اس کو باندھے، آپ سمجھ رہے؟ تو زکوٰۃ صرف انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بیت المال کو نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ان سے لڑوں گا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ و بین الزکوٰۃ، تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ نہیں دے تو بیت المال کو نہیں دیں گے، حکومت کو نہیں دیں گے، خلیفہ وقت کو نہیں دیں گے، فرمایا میں ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ان سے کیسے لڑیں گے آپ؟ ابوبکر صدیق نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ یا عمر اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، تو زمانے جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں تو بڑا دلیر بنا ہوا تھا کہ تلوار نیام سے نکال کر کے محمد رسول اللہ کی سر قلم کرنے کے لیے تو جا رہا، ادھر تو بڑا دلیر بنا ہوا، اور آج جب لڑنے کا موقع ادھر تو بزدل بن گیا۔ غصہ انسان کو کرنا چاہیے لیکن غصے کے مواضع ہیں۔ جی ہاں، تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا زمانے کفر میں، مسلمانوں کی، مومنوں کے نبی کے خلاف، ادھر تو تیرا غصہ ہے، ادھر تو دلیر ہے، اور یہاں آج یہ ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ان کے خلاف جبکہ غصہ کرنا چاہیے، ادھر تجھے غصہ آ نہیں رہا۔ اجبار فی الجاہلیت، زمانے جاہلیت میں تو بڑا دلیر بنا ہوا، بہت سخت بنا ہوا، وخوار فی الاسلام، اور اسلام کے اندر تو کمزور ہے۔ عمر ہٹ جا میرے میرے سامنے سے، اللہ کی قسم میں ان سے لڑوں گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ غصے کی اجازت شریعت نے دی ہے لیکن اس کے مواضع ہیں۔ اپنے بھائی کے اوپر اگر کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہو نا، معاف کیجئے گا مجھے، جب ہمارے پٹھان اور بلوچ، یہ ان کے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں چونکہ ان لوگوں سے زیادہ قریب ہوں، محسوس نہ فرمائیں، پٹھان اور بلوچ جب غصے ہوتے ہیں نا تو پھر سامنے والے کو کہتے کہ اچھی بات ہے، ہمارا بندوق کافی زمانے سے استعمال نہیں ہوا ہے، ہم بھی اس انتظار میں تھے کہ کب اس کو استعمال کریں۔ واہ، اس کی دھمکی یہی ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے جی، اچھی بات ہے، بندوق میرے پاس G3 ہے، میرے پاس کلاشنکوف ہے، کافی گولیاں ہیں، اور وہ گولیاں پرانی ہو گئی ہے اور ان کو زنگ لگ گیا ہے، گولیوں کو زنگ لگ گیا، میں بھی انتظار میں تھا کہ کہاں ان کو استعمال کروں، اچھی بات ہے جگہ مجھے مل گئی، یعنی تیرے سینے میں استعمال کروں گا۔ آخر اس کی بدماشی یہی ہے۔ تو غصے سے تو شریعت نے جہاں منع کیا، مسلمان کو آپ آنکھیں نہ دکھائیں، مسلمان کو آپ آنکھیں نہ دکھائیں، مسلمان پر من حمل علینا السلاح فلیس منا، اگر میری امت پر کوئی ہتھیار اٹھا کر کے اس کو ڈراتا بھی ہے تو فلیس منا، وہ ہماری طریقے پر نہیں ہے یا میری امت میں سے نہیں ہے، یہاں قطعاً اجازت نہیں۔ اور آپ کسی سے اپنے ذاتی پیسوں کے لیے یا ذاتی کسی مسئلے میں آپ ان سے دشمنی رکھتے ہیں، 3 دن تک آپ کو اجازت دی ہے، 3 دن تک آپ سوچ سکتے ہیں، 3 دن تک وہ آپ کا ابلا ہوا خون، 3 دن تک ابلا ہوا خون اور گرم خون ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے کہ بھائی اسے بائیکاٹ کرے۔ فمن حجر اخاه فوق 3، جو 3 دن سے زیادہ اگر اپنے بھائی سے بائیکاٹ کرے گا، فمات، مرے گا، دخل النار، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر بندے کی مغفرت ہوتی ہے جس نے شرک نہیں کی ہے، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، ہاں اگر یہ ایسا مسلمان اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان میں دشمنی رہی ہے، غصہ رہا ہے اور حسد اور بغض رہا ہے، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، جہاں عداوت اور دشمنی رہی ہے 2 مسلمانوں میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انذروا ہذین، ان کو جنت میں داخل نہ کرو، ان کو مہلت دے دو حتی یصطلحا، جب تک کہ آپس میں اتفاق کریں، معافی تلافی کریں۔
اور جو دو ناراض مسلمان ایک دوسرے سے ناراض ہیں وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ تبلیغیوں کو بھی لے لیں اور میرے جیسے حدیث پڑھانے والے مولویوں کو بھی لے لیں، 100 مولویوں کو بٹھائیں یا 1000 مولویوں کو بٹھائیں، اور یہ تبلیغی جو ہوتے ہیں ان کو بھی بٹھاؤ، اور اب ان بزرگوں سے پتہ کرو کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے کبھی زندگی میں کسی کے خلاف ناجائز حسد اور بغض نہیں رکھا ہے، ہاتھ کھڑا کرو۔ آپ کی اس مسجد میں اگر میں پہلے سے ہار چکا ہوں، میں پہلے سے ہارے ہوئے لوگوں میں ہوں، لیکن اب اتنی بڑی مجلس میں کہ کوئی بندہ قسم اٹھائے اس بات پر کہ کسی سے اللہ کی رضا کے علاوہ، اللہ کی دین کے علاوہ، دین کے لیے ناراض ہو تو ٹھیک ہے، لیکن دینیات سے ہٹ کر کے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے حسد اور بغض نہیں رکھا ہے، شیخ الحدیث کا باپ بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، شیخ التفسیر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، وہ مفسر بھی جھوٹ بولے گا، اور وہ مفتی صاحب بھی جھوٹ بولے گا، وہ قاضی بھی جھوٹ بولے گا، وہ تبلیغی بھی جھوٹ بولے گا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مولوی کے حسد اور بغض کو آپ کو معلوم کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جس گلی میں اس کا مدرسہ ہے دوسری گلی میں تم کوئی مدرسہ شروع کرو، پھر دیکھو مولوی صاحب کو۔ مولوی صاحب جو اللہ والا بنا ہوا ہے نا، مولوی صاحب کی للہیت کو اور خوف خدا کو معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں اس کی مسجد ہو اور جہاں اس کا مدرسہ ہو، تم اگلے والی گلی میں ایک مدرسے شروع کرو، دیکھو کہ مولوی صاحب کے چہرے کا کیا حال ہوتا ہے۔ حالانکہ جو مدرسہ آپ نے شروع کیا ہے، جو مدرسہ آپ کھول رہے دوسری گلی میں یا تیسری گلی میں، تو مدرسہ ہے نا، وہ شراب خانہ نہیں ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ کوئی چکھلا تھوڑی ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ کوئی مارکیٹ تھوڑی ہے، اور وہ مدرسہ ہے وہاں پر لوگ کرکٹ تو نہیں کھیلیں گے، مدرسے تو دینی تعلیم ہوگی، قرآن کی تعلیم ہوگی، لیکن یہ مولوی اس مولوی سے پھر بات چیت کو بالکل ترک کر دے گا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دین مقصد ہوتا تو اس مولوی کو خوش ہونی چاہیے کہ بھئی ایک ادارہ میں نے شروع کیا، یہاں بھی قرآنی تعلیم، یہاں بچے اور ادھر بھی بچے پڑھیں گے، ان کو بھی ہدایت مل جائے گی، قرآن ان کے سامنے آ جائے گا۔ یہ ناراض کس بات پر ہو رہا ہے؟ یہ وہ اندر کا چکر ہے، یہ وہ سارا کا سارا وہ اندر کا چکر ہے۔ اس لیے ساتھی اس بات کو نوٹ کر لیں، جنت میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جنت والوں کی نشانی یہ ہوگی کہ جنت میں کسی کے دل میں بالکل دل صاف ہوں گے، وہاں حسد اور بغض اور کینے کو دلوں سے نکالا جائے گا۔ اگر کوئی خدا کا بندہ اس دنیا میں اس کے سینے میں کسی کے خلاف کوئی عداوت، کوئی دشمنی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بغض اور حسد نہیں ہے، تو وہ بندہ خود بھی خدا کا شکر ادا کرے اور دوسرے مسلمان بھی اس کو مبارکباد دے دے کہ وہ زندہ انسان جنتی ہے، اس دنیا کے اندر جنتی، اگر اس دنیا میں کوئی۔ لیکن میں عرض کروں کہ مولوی میں انشاءاللہ نہیں ملے گا اور تبلیغوں میں نہیں ملے گا۔ نمازیں تو ہماری لمبی لمبی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ یعنی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ 10 بندے ہیں، ایک آدمی کی فیکٹری ہے، وہ بھی پیسے کما رہے ہیں، پارٹنر ہے، اور کہتے ہیں کہ پیسے کمائیں گے، سب کٹھے کریں گے، بھائی کبھی میری کمائی زیادہ ہوگی، کبھی آپ کی۔ ایک کی فیکٹری ہے اور ایک سبزیاں بیچتا ہے، ایک ٹھیلا لگاتا ہے، فروٹ بیچتا ہے، ایک کوئی اور کام کرتا ہے، ایک کوئی اور۔ ایک گھر کے اندر مختلف بھائی مختلف طریقوں سے پیسے کما کر کے آتے ہیں، وہ آپس میں اتفاق کر سکتے ہیں، بھائی مقصد تو پیسہ ہے نا۔ ایک گھر کے اندر 10-12 بھائی ہیں، ایک آدمی نوکر ہے، ایک ڈی سی ہے، ایک کمشنر ہے، اور ایک آدمی سبزیاں بیچتا ہے، اور ایک آدمی اللہ کر پیاز بیچتا ہے، ایک کوئی کام کرتا ہے، ایک کوئی کام کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اتفاق کر سکتے ہیں، مقصد پیسہ ہے، پیسہ مختلف طریقوں سے آ رہا ہے، پیسہ مختلف طریقوں سے آ رہا ہے، دشمنی نہیں اتفاق کر سکتے ہیں۔ لیکن ادھر وہ ہے، ادھر کیا؟ ادھر یہ ہے کہ جو میں پڑھا رہا ہوں اور جس طریقے سے میں لوگوں کو
پڑھا رہا ہوں، دین پڑھا رہا ہوں، میرا یہ دین ترجمہ پڑھانا یہ اللہ آپ کا بھلا کرے تبلیغی کو برداشت نہیں ہے، اور تبلیغی کا بستر مجھے برداشت نہیں ہے، اور جو آدمی ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں اس کا وہ کام مجھے پسند نہیں ہے، اور جو سپاہی صحابہ یا صحابہ کے ناموس کی حفاظت کر رہا ہے وہ نہیں ہے، اور جو سیاسی ہمارا مولوی ہے وہ کہتا ہے اسلام آئے گا، انقلاب سے آئے گا، ان کو تو کسی کی برداشت بھی نہیں ہے۔ جب مقصد سب کا دین ہے، جب مقصد سب کا دین ہے تو کوئی الف با پڑھا رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، مجاہد تلوار لے کر کے افغانستان کے پہاڑوں میں لڑ رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، ختم نبوت کے محاذ پہ کوئی مورچے پہ کھڑا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی خطابت کر رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی بسترہ اٹھا رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، لیکن نہیں، وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو جس طرح میں کہتا ہوں میری لین پہ آ جائے۔ معاف کیجئے گا، ہم سب کے سب قابل علاج ہیں، ہم سب کے سب بیمار ہیں، اور اس بیماری کا علاج ہمیں کرنا چاہیے۔ آخر کوئی ناموس صحابہ کی حفاظت کر رہا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کر رہا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے، کوئی ترجمہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے، وہ تبلیغی جماعت میں جا رہا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے، لیکن دوسروں کے کام کو کام نہ سمجھنا یہ وہ اندر کی فرعونیت ہے جس نے اس کو غرق کر دیا، یہ وہ اندر کی فرعونیت ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دنیا کے اندر یہ کہ حسد اور بغض کو دبانا یا اندر کا جو غرور ہوتا ہے اس غرور کو دبانا شیخ الحدیث کی بس کی بات بھی نہیں ہے، صوفی صاحب کی بھی نہیں ہے، وہ صوفی صاحب کی بس کی بات بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی آدمی سلیم الصدر ہے، سینہ اس کا ٹھیک ہے، اس کے سینے میں کسی کے خلاف کوئی بغض نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں ہے، وہ تو پھر خدا کا بہت بڑا بندہ ہے، وہ مرنے سے پہلے جنتی ہے، لیکن بہت مشکل ہی ہوگا، بہت مشکل ہو۔ شریعت نے غصے کی اجازت دی ہے زیادہ سے زیادہ اپنے ذاتی مفادات میں 3 دن تک، آپ کو 3 دن تک اجازت دی ہے۔ 3 دن سے زیادہ آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے، آپ سلام کریں، اس کو ملے سلام کریں، ہاتھ بڑھائیں ان کی طرف، اگر وہ یہ کہ آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہا، سلام کا جواب نہیں دے رہا، وہ جہنم میں جائے گا، آپ بری ہو جائیں گے۔ البادی بالسلام بری من الکبر ومن النفاق، سلام کے ساتھ پہل کرنے والا۔ 3 دن تک اگر آپ گرم ہیں پھر بھی آپ کو اجازت ہے، 3 دن میں اچھا خاصا آدمی سوچ بھی سکتا ہے۔ باقی دینی دشمنیاں، دین کے معاملے میں اگر آپ کوئی بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، کوئی شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، کوئی سود خوار ہے، کوئی سودی ہے، اس سے آپ نے بائیکاٹ کیے، اور آپ کو اس بات کی توقع ہے اور آپ کو اس بات کی امید بھی ہے کہ اگر میں اسے بائیکاٹ کروں گا، محلے والے اسے بائیکاٹ کریں گے تو یہ سود خور اپنے سود کو ترک کر دے گا۔ اگر اصلاح کی کچھ توقع ہو تو بائیکاٹ کر سکتے۔ دینی معاملات میں آپ اللہ کا بھلا کرے بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور دینی معاملات میں کہ میرے بائیکاٹ کرنے سے فائدہ ہو جائے گا اس کو، اور اگر آپ دیکھ رہے کہ اور زیادہ بگڑے گا تو پھر بائیکاٹ نہ کرو، اس کے ساتھ ملو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حدیث بیان کر دی کہ عورتیں نماز کے لیے جائیں تو ان کو منع نہ کرو، عورتیں نماز کے لیے جائیں ان کو منع نہ کرو۔ جہاں مسجدوں میں پردے کا انتظام ہوتا ہے، جیسے آپ کے اس گلشن معمار کے اندر بہت سی جگہوں میں ہے، جہاں انتظام ہے مردوں کی نگاہوں سے الگ تھلگ، ان کے لیے مسجد کا کوئی خاص حصہ ہوتا ہے، بلاد عرب کے اندر بھی ہے، یہاں ہمارے کراچی میں عورتوں کو نماز سے منع نہ کر دو۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جی ہم اس طرح اجازت نہیں دے سکتے۔ بیوی ہم سے یہ کہے گی کہ میں جا رہی ہوں نماز کے لیے، جماعت کے لیے، اور یہاں سے نکل کر کے جا کر کے کسی یار کے ساتھ نکل جائے، ہمیں کیا پتہ روزانہ اس کی نگرانی کون کرے۔ عورتوں کی مکاریاں تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لا ناذن لہن، ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے، فیتخذنہ دغلا، وہ اس کو یہ کہ بہانہ بنائیں، دھوکہ بنائیں، ہم سمجھ رہے کہ عورت نماز کے لیے جا رہی ہے اور یہاں سے نکل کر کے کسی یار کے ساتھ وہ نکل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے
اپنے بیٹے کو اس سے بائیکاٹ کی، زندگی بھر اس سے بات نہیں کی، کہا چہرہ مجھے نہیں دکھاؤ، میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اور تو اپنے عقلی ڈھکوسلے میرے سامنے چلاتا ہے۔ میں اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ نہیں عورتیں مکاری کریں، ہم تو اجازت نہیں دیں گے۔ نبی نے اجازت دی ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھروں سے منع نہ کرو اگر نماز کے لیے جائیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ مثلا یہاں سے جا کر کے کہیں کہ مولوی منظور نے کہا عورتوں کو اجازت ہے، ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن ساتھ ساتھ بہنوں کو یہ بھی سمجھائیں، بیوی کو یہ بھی سمجھائیں کہ مسجد کے لیے اگر جائیں نماز کے لیے تو سرخی پاؤڈر خوشبو لگا کر کے تو نہ نکلے۔ گھر کے اندر تو اس طرح لگتی ہے کہ ماتم ہے، گھر میں سوگ منا رہی ہے، اور جب کسی کے باہر کی شادی ہوتی ہے یا باہر مسجد میں جاتی ہے تو مسجد باہر جانے نماز پڑھنے کے لیے وہ بن ٹھن ٹھن کر کے پھر سرخی پاؤڈر، جیسے ائمہ حرمین اللہ ان کو جزائے خیر دے، امام حرم عبد الرحمن سدیس اور شرم صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میری بہنوں شرم تو کرو، خدا کا خوف کرو، تم طواف کرنے کے لیے آتی ہو اور طواف کرنے کے لیے وہ خوشبو لگاتی ہے الامان الحفیظ، اپنا طواف بھی ان کا خراب اور دوسرے جو طواف کرنے والے ان کے طواف بھی خراب۔ آپ کے علم میں ہوگا یہ صفا مروہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، یہ یہاں پر دو پتھر ہے، یہ بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے تو وہ تو بنا کر کے بناؤ سنگار کر کے، نائلہ ایک خاتون تھی، اساف مرد تھا، ان دونوں نے کعبۃ اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر انہوں نے بدکاری کی، مسجد حرام میں بدکاری کی تو اللہ پاک نے ان کو پتھر بنایا اور یادگار کے طور پر ایک کو صفا پہ رکھا گیا اور ایک کو مروہ پہ رکھا گیا۔ بھائی محمود دیکھ رہا کہ آپ نے مجھے دکھایا کیوں نہیں؟ یہ مرد اور عورت مسجد کے اندر مسجد حرام میں انہوں نے بدکاری کی، تو اس بدکاری پہ اللہ پاک نے کعبۃ اللہ میں عبرت بنانے کے لیے اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا اور ان کو ایک صفا پہ رکھا گیا، ایک مروہ پہ رکھا گیا۔ اب عورتیں جب مسجد میں نماز کے لیے آ جائیں تو پھر سرخی پاؤڈر لگا کر کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ خوشبو اس قسم کی خوشبو ہے ان کی کہ واہ، اپنی نماز بھی خراب، مولوی صاحب کی بھی نماز خراب، خطیب صاحب کی بھی نماز خراب، اور سارے نمازیوں کی بھی اللہ آپ کا بھلا کرے نماز خراب۔ تو اس طرح تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کی قطعاً اجازت نہیں، یا جا کر کے پھر کسی سے گپ شپ لگائیں، پی 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 انہوں نے شروع کر دیا ہنسنا، اس کی بھی تو اجازت نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے بائیکاٹ کی کہ اللہ کے نبی اجازت دیتا ہے خواتین کو، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، تو آپ کون ہوتے کہ آپ کہتے کہ لا ناذن لہن، ہم عورتوں کو اجازت نہیں دیں گے؟ تو دینی معاملات کے اندر آدمی غصہ کرے۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے لوکی پسند نہیں ہے، لوکی پسند نہیں ہے مجھے۔ اب حدیث میں آتا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الدباء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کو پسند کرتے تھے۔ وہ ہمارے پیر صاحبان ہم لوگ تو خیر لوکی کو پسند نہیں کریں گے، مولوی صاحب اس کی دعوت کر دی مرید نے، مجھے چلا گیا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مرید نے پیر صاحب کے لیے لوکی کا انتظام کیا، پیر صاحب لقمہ اٹھا رہا کہتا ہے خدا تمہیں غر کرے بے غیرت، 2 مہینے سے میرا دماغ کھا چکے ہو، کیا دعوت دعوت دعوت، آج آیا ہوں تم نے لوکی بنایا۔ کہا کہ جناب آپ ناراض نہ ہو، میں نے لوکی اس لیے آپ کے لیے بنایا ہے کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ لوکی نبی پسند کرتے تھے، میں نے کہا جو نبی کی پسند ہو وہ ہمارے پیر صاحب کی بھی پسند ہوگی، مجھے کیا پتا۔ کہا نبی تو بڑے بڑے لوگ ہیں بابا، ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، ہمارے لیے جو گلیوں میں مرغیاں جو پھرتی وہی پکاؤ، ہم تو گناہگار قسم کے لوگ ہیں، ہم نبی تک کہاں پہنچ سکتے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث میں تو آتا کان یتتبع الدباء، جہاں جہاں برتن میں اگر لوکی ہے دستے مبارک سے اٹھاتے۔ اب ایک آدمی اگر آپ کو تبان پسند نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے تو نہ پسند تو جاؤ کھڈے میں جاؤ، لیکن وہ امام ابو یوسف کے سامنے کھل کر کے کہتا ہے کہ تمہارا نبی لوکی کو پسند کرتا تھا اور مجھے پسند نہیں ہے لوکی،
امام ابو یوسف نے فرمایا ایھا الخبیث جدد ایمانک، اپنے ایمان ٹھیک کرو، کلمہ پڑھو کتے کا بچہ، وَإِلَّا لَأَسُلَّنَّ السَّيْفَ وَلَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، ورنہ تلوار نیام سے نکال کر کے تمہارا دماغ درست کر دوں گا۔ ایسے موقع پر آدمی کو غصہ آ جائے، جہاں دینی معاملات میں کوئی آدمی دین پر حملہ کر رہا ہو، نبی کی کسی سنت پر حملہ کر رہا ہو، شریعت پر حملہ کر رہا ہو، اس موقع پر آپ کو غصہ آ جائے۔ لیکن عام حالات میں، بلکہ آپ دیکھیں کہ تکبر ہے، تکبر ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن تکبر میدان جنگ کے اندر اللہ اس سے اتنی محبت کرتا کہ مولوی منظور بیان کر بھی نہیں سکتا۔ تکبر ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن میدان جنگ کے اندر تکبر وہ اللہ کو محبوب ہے۔ ہر چیز کے استعمال کی جگہ شریعت نے بتائی ہے۔ یہاں اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میرے جیسے کوئی ماں کا لال کسی ماں نے پیدا بھی نہیں کیا ہے کوئی مجھ سے کشتی لڑے، ہتھیار دکھاتے، کسی کو ڈراتے، تو تجھ پہ لعنت برسے گی۔ لیکن میدان جہاد کے اندر ایک دبلا پتلا آدمی، میدان جہاد میں دبلا پتلا آدمی ہاتھ میں تلوار لے کر کے سینہ اس طرح کرتا ہے، خاک سینہ اس کا ہے، دبلا پتلا سا ایسے سینہ کرتا ہے اور کہتا ہے حل من مبارز یبارزونی، ہے کوئی ماں کا لال جو مجھ سے لڑے، ہے کوئی نکلے۔ تو اللہ آسمان پہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے شیر کے للکار کو تو دیکھو کیسے للکار۔ میدان جہاد میں یہ ہوتا تھا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو، حضرت حمزہ کو، جو آپ کی چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، فرمایا وَحَمْزَةُ اسد اللہ و اسد رسول، خطبہ میں آپ سنتے رہتے ہیں حمزہ اسد اللہ، اللہ کے شیر ہے اور اللہ کے نبی کے شیر ہے۔ تو حضرت حمزہ تو یہی تھا۔ حضرت حمزہ کے سرخ آنکھیں تھیں، دلیروں کی آنکھیں ہوتی بھی سرخ۔ حضرت حمزہ میدان کے اندر، میدان جہاد میں باقاعدہ للکارتا تھا، ہے کوئی ماں کا لال نکلے۔ اس لیے اس کو لقب مل گیا اسد اللہ، اللہ کے شیر، اللہ کا شیر۔ اور خالد بن ولید ہنس رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس ٹائم پہ دشمن وہ ہے، ان سے لڑنا ہے، اور تو اس ٹائم پہ بھی ہنس رہا ہے۔ تو خالد بن ولید فرما رہے ہیں حضرت واللہ، اللہ کے لیے آپ لوگ پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ میں اللہ کی تلوار ہوں، خالد سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ حضرت اس لیے ہنس رہا ہوں کہ آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ، مجھے پتہ نہیں ہے، آپ نے چونکہ اپنی زبان سے کہا کہ میں اللہ کی تلوار ہوں، خدا واسطے آپ لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، میں ذرا آگے چلا جاتا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ لیں اللہ کی تلوار اللہ کے کتنے دشمنوں کو کاٹتی ہے، اور یہ کہ وہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ کی تلوار کس قسم کی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باقی صحابہ کی، جب آپ نے کہہ دیا کہ میں اللہ کی تلوار ہوں تو اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ یہی ہوا، سینکڑوں جنگوں میں شریک ہونے کے باوجود پھر آخری موقع پر جب بسترے پر مرا، کسی جنگ میں نہیں مرا، تو حضرت خالد بن ولید آخر جس دن ان کے سکرات تھی تو اس موقع پر وہ رو رہا تھا، کہنے لگے بسترے پر تو عورتیں مرتی ہے، بسترے پر عورتیں مرتی ہے، اللہ کی قسم میرے سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر دشمن نے وار نہ کیا ہو، میں نے ہزاروں کو جہنم میں پہنچایا ہے، مجھے چوٹیں بھی لگی ہے، لیکن میری بدقسمتی کہ میں شہید نہیں ہو گیا۔ لا نامت اعین الجبن، بزدل لوگوں کی آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ ہو جائیں، آرام سے نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم اگر کوئی جنگ سے، جہاد سے مرتا تو میں کب کا مر چکا ہوتا، لیکن مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ شہادت اس لیے نصیب نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ تو غازی تو بنے گا، لیکن شہادت نصیب نہیں ہوگی، چونکہ آپ اللہ کی تلوار ہیں۔ اگر اللہ کی تلوار کو کوئی شہید کرتا، اس کو مارتا، تو آج اتنے لوگ آپ لوگ بیٹھے ہوتے، آپ تو کہتے ہیں اللہ کی عجیب تلوار تھی، اس کو کسی کافر نے توڑ دیا۔ آپ اتنے لوگ اس لیے کہ آپ تو مولوی کی ہر بات کو پکڑتے ہیں نا، اگر وہ کسی کے ہاتھ سے مارا جاتا تو اتنے لوگ آپ تو بیٹھے ہوئے نا، آپ کہتے کیسے اللہ کی تلوار تھی کہ یہ کافر نے اس کو توڑ دیا۔ اس لیے جب نبی کی زبان سے نکلا کہ آپ اللہ کی تلوار ہے تو یہی ہوا
کہ اس کو کوئی اللہ کی تلوار کو توڑ نہیں سکا کوئی، اس نے تو کتنوں کی گردنیں توڑی، کتنوں کی کمر توڑ دی اور ان کو جہنم میں پہنچا دیا، لیکن خود بسترے پر مرا۔ عرض یہ کر رہا تھا انسان کو غصہ آ جائے لیکن دینیات کے اندر غصہ ہو، اپنے ذاتی معاملات کے اندر 3 دن تک پٹھان صاحب بلوچ صاحب آپ کو 3 دن تک اجازت ہے، 3 دن سے نہیں۔ اس لیے میرا نبی نے فرمایا اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے وہو قائم، اور وہ کھڑا ہو، فلیجلس، بیٹھ جائے۔ ایک غصے کو ختم کرنے کا طریقہ ہے، اور فرمایا فإن ذهب عنه الغضب، اگر غصہ چلا جائے تو سبحان اللہ، وإلا فليستجب، لیٹ جائے۔ لا تباغضوا، اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ ایاکم والحسد، حسد سے بچو، حسد سے بچو، حسد سے بچو۔ فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، حسد اور بغض یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طریقے پر آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتی۔ غصے سے بچو، غصے سے بچو۔ حضرت ابو الدرداء کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا کہ باتوں میں حضرت ابو بکر نے کوئی سخت بات کی، حضرت عمر غصہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کو احساس ہو گیا کہ میں نے عمر کو غصہ دلایا، حضرت عمر غصہ ہو گیا، غصہ ہو کر کے اپنے گھر کو چلے۔ ابو بکر پیچھے لگے، بھائی جان اللہ واسطے معاف کرو، ہے سبحان اللہ۔ ابو بکر پیچھے لگا ہوا، یہ بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بھائی اللہ واسطے معاف کرو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر غصے میں چلے گئے اور جا کر کے اپنے گھر میں، ابو بکر بھی گھر پہنچ گیا لیکن عمر نے جا کر گھر میں داخل ہو گیا، دروازہ بند کر دیا، اندر سے دروازہ باہر کر دیا۔ ابو بکر باہر کھڑا رہا اور باہر سے آواز دے رہا ہے کہ عمر مجھے معاف کر دو۔ ابو بکر اور عمر سے ہم میں سے کوئی بھی بڑا نہیں ہے، کوئی بھی بڑا، عمر مجھے معاف کر دو، عمر مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر کا غصہ تھا، حضرت عمر نے دروازہ نہیں کھولا، حضرت ابو بکر کھڑے رہے، عمر اللہ واسطے معاف کر دو، میری غلطی ہے۔ حضرت عمر نے دروازہ نہیں کھولا، حضرت ابو بکر واپس ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا، دیگر صحابہ بھی تشریف فرمائے، حضرت ابو بکر پریشان 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 جیسے پہنچ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یار کو لگتا ہے کہ کسی نے غصہ دلایا ہے، لگتا ہے کہ میرے یار کو کسی نے غصہ دلایا۔ حضرت ابو بکر جیسے پہنچے، عمر کو احساس ہو گیا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، خلیفہ رسول کو، صدیق اکبر کو اس نے اتنی مجھ سے معافیاں مانگی، میں نے اس کو پھر بھی معاف نہیں کیا، سبحان اللہ، قربان جاؤں، یہ نبی کے شاگرد تھے۔ عمر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، عمر نے بھی جیسے ابو بکر پہنچ گیا، عمر بھی دوڑتے دوڑتے پہنچ گیا، پہنچ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نے زیادتی ہوگی۔ حضرت ابو بکر فرماتے نہیں یا رسول اللہ، عمر کی زیادتی نہیں ہے، لا انا کنت ازلم، لا انا کنت ازلم، زیادتی ظلم میں نے کیا حضرت، میں معافی مانگتا ہوں۔ عمر کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں، ابو بکر کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ کسی اردو کی کتاب نہیں بتا رہا، بخاری شریف آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ لا انا کنت ازلم، حضرت میری طرف سے ظلم ہوا، میری زیادتی ہوگی، اللہ واسطے عمر کو راضی کرو۔ عمر کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی کوئی زیادتی نہیں ہے، میں ظالم ہوں، مجھ سے زیادتی ہوگی۔ یا رسول اللہ ابو بکر کا دل میں نے دکھایا، ابو بکر کو کہہ دو مجھے معاف کر دے۔ اس لیے ساتھی اس بات کو یاد رکھ لیں کہ آپ کا اگر اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے کوئی دشمنی ہو، زیادتی ان کی طرف سے ہو، نا انصافی ان کی طرف سے ہو، آپ اگر معافی مانگیں گے اور آپ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنے غصے کو دبائیں گے، یہ مولوی منظور بیان بھی نہیں کر سکتا کہ تیرے رب کے پاس تیرا کتنا بڑا مقام ہوگا، اللہ کے پاس آپ کا کتنا اونچا مقام ہوگا، اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں اللہ پاک آپ کو اس کی کتنا ہی دیں گے، یہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا، اس کو مولوی بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف لبک پڑو، دوڑو،
وہ جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، وہ جنت ارض السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر۔ جنت کی چوڑائی جب آسمانوں سے بھی زیادہ زمینوں سے بھی زیادہ، خود اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے جنت تیار ہوگی۔ متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء، 3 صفتیں بیان کی متقین کے، اللہ ہم سب کو متقی بنا دے۔ الذین ينفقون، جو خرچ کرتے، فی السراء، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے، والضراء، اور تنگ حالی میں بھی خرچ کرتے، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے، تنگ حالی میں خرچ کرتے۔ معاف کیجئے گا، جس وقت تو بوڑھا ہو گیا، 90 سال ہو گیا، کینسر کی بیماری لگ گئی، ڈاکٹروں نے 100% رپورٹ دے دی کہ اس کو بچنا نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ چلا، اور اس طرح آپ پڑے ہوئے ہیں خر خر کر کے، اس وقت 100% جا رہے ہیں، اس وقت کہتے ہیں کہ جی غریبوں کو اتنا پیسے دے دینا، ٹھیک ہے اللہ قبول کرے گا، لیکن یہ کون سا صدقہ ہے؟ یہ کون سا صدقہ ہے کہ جو اس وقت تو سکرات کے وقت یہ ہے کہ کر رہا ہے؟ اس لیے اللہ والے وہ ہوتے ہیں خوشحالی میں، تنگ حالی میں، ہر صورت میں۔ صحابی گندم کا ایک کٹورا لے کر کے آتا ہے، 2 کٹورے لے کر کے آتا ہے، منافق مزاح کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کو 1 کٹورا 2 کٹورا 1 سا اور 2 سا گندم کی خدا کو ضرورت کیا ہے؟ لیکن ان کی گنجائش یہی ہے، ان کی گنجائش یہی ہے۔ حدیث میں بھی آتا، قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا، محنت مزدوری کرنے والے لوگ، اپنے پیٹھ پر اٹھانے والے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بوجھ اٹھانے والے لوگ، وہ بھی جتنی بھی ان کی گنجائش ہے اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں بھی کر دیا۔ الذین ينفقون فی السراء، متقین وہ ہے جو فی السراء، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء، تنگحالی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو دبانے والے، ختم کرنے والا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والا۔ غصہ تو آتا ہے لیکن خدا کو بھی سامنے رکھو، غصہ آپ کو آئے گا قرآن کو سامنے رکھو، غصہ آپ کو آئے گا محمد کو سامنے رکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی پٹھانیت اور اپنی بلوچیت یا اپنی مہاجریت یا اللہ آپ کا بھلا کرے اپنی سندھیت، اپنی قومیت کو نہ دیکھو کہ اسان تو وڈا مانو ہیں تو کہ خبر آ تو جے کو اسان سنجے کو یہ وڑندو وہ تو یاد رکھندو قیامت تائیں، ہم تو بہت بڑے آدمی ہیں، ہم سے ارے تو آئے کیر وری پنجے ٹٹ تے کنٹرول کرے کون تو سکے، وری تو آئے وڈو مانو اتنا بڑا آدمی اسان کے سجاڑو تھا، اسان آئے کیر، ہم کون لوگ ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنی سندھیت کو، بلوچیت کو، پٹھانیت کو ایک طرف رکھو، اس کو سامنے رکھو، اس کو سامنے رکھو، محمد کی پیاری زندگی کو، خوشبو والی زندگی کو سامنے رکھو کہ محمد کیا کہتا ہے، الکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو دبانے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، یہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں، یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ یہ کہ نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا، اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب کوئی بیکار اور بے حیائی کے کام اگر ان سے ہو جاتا ہے یا زیادتی ان سے ہو جاتی، ذکر اللہ، جیسے اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، ظاہر ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، میں گناہ کرتا ہوں، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے انسان کے ذہن سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور اللہ کی خشیت انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہے، ہو جاتا ہے انسان ہے بھولنے والا، لیکن جب اللہ یاد آ جاتا ہے اللہ والوں کو، ذکر اللہ کو یاد کرتے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں پر بخشش چاہتے، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ اگر گناہ نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسرے لوگ آئیں گے گناہ کریں گے اور مجھ سے معافی مانگیں گے، میں اللہ ان کو بخش دوں گا۔ ومن یغفر الذنوب، کون ہے جو تمہارے گناہوں کو بخش دے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ لیکن ولم یصروا علی ما فعلوا، ولم یصروا علی ما فعلوا، گناہ ہو جائے اس پر جم نہ جاؤ، گناہ ہو جائے اس پر ہمیشگی اختیار نہ کرو، گناہ ہو جائے اس کو اپنی عادت نہ بناؤ، گناہ ہو جائے اس کو اچھا نہ سمجھو، گناہ ہو جائے اور اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کو آپ حلال اور اس پر فخر اور نازان آپ اس پر نہ ہو، گناہ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب گناہ ہو جائے تو صلاۃ التوبہ، حدیث میں اس کا علاج بتایا کہ اگر آپ سے گناہ ہو گیا، گناہ کر لیا آپ نے، پھر اللہ یاد آ گیا، آپ نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، استغفار کرتے رہو، پھر فرمایا کہ توبہ، صلاۃ التوبہ، 2 رکعت نفل بھی آپ پڑھ لو، اور پھر یہ کہ ایک تو یہ کہ اس گناہ پر جو آپ سے ہو گیا پشیمانگی، اس پر پشیمانگی اور ندامت، اور دوسرا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس گناہ کو ترک کرنا، پھر آئندہ کے لیے مکمل ترک، تیسرا پکا ٹھکا آپ کا ارادہ ہو کہ اب لوٹ کر کے زندگی میں یہ نہیں کروں گا۔ اب آپ استغفار کرتے رہیں، اگر وہ چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے، آپ استغفار کر رہے، آپ سے ہو گیا، آگے چل کر کے
کبھی بھی اس گناہ کو لوٹ کر کے آپ نہیں کر رہے، خدا کا شکر ادا کرو، وہ آپ کی صلاۃ توبہ بھی قبول ہو گئی ہے، وہ آپ کی پشیمانگی بھی قبول ہو گئی ہے، وہ توبہ بھی آپ کی قبول ہو گئی۔ اللہ نے دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹنے کی توفیق نہیں دی۔ یقین کر لو کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر اس گناہ کو بار بار کر رہے پھر توبہ ہے میرے رب، پھر کر رہے تو توبہ ہے میرے رب، سمجھ لینا پہلے والے توبہ تیرے قبول نہیں ہوئی ہے، تو خدا کے ساتھ ٹھگی کر رہا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی بغاوت سے بچائیں، دین دشمنی سے بچائیں، غصے سے بچائیں، حسد سے بچائیں، بغض سے بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک گزارش آپ حضرات سے کرنی تھی، آپ حضرات آگے، مسجد کی ہماری چھت پڑ رہی ہے تو اس میں بجری، سریا، سیمٹ جتنا بھی ساتھی ہے کہ وہ ہمارے ساتھی مولوی اظہار صاحب، مولوی آیت الرحمن صاحب، ان حضرات سے آپ حضرات ملے کہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس وجہ سے گزارش یہ تھی، آپ ہی سے تو کہنا ہے، اب گرمیاں جب آتی ہے تو لوگوں کی جگہ بھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی اس طرح رش بھی ہوتا ہے۔ مسجد کی چھت کے سلسلے میں جتنا بھی آپ تعاون کر سکیں گے ہمارے ساتھیوں سے ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔